बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीना और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, अल्लाह करे आप सब खैरियत से होंगे। आज जुमे मुबारक है और न्यू जर्सी में अभी सुबह का 8 बजे है और टेम्परेचर जैसे कि मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ 24 फ़ारेनहाइट है। कोल्ड है, ठंडा है, ब्रीजी है और धूप निकला हुआ है। और एक दिन क्या बारिश हुआ था और उसके बाद फिर दोबारा ड्राइनेस शुरू हो चुका है। और आपको पता है कि मैंने एक दिन वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और ये जो मैंने वक्फ़ा लिया, इसलिए वक्फ़ा लिया, अगर आपको याद होगा कि मैंने कहा था अपनी पिछली व्लॉग में कि मुझे आप लोगों को देना पड़ेगा रोज़ाना की बुनियाद पे ब्रेकिंग न्यूज़। ये जो वक्फ़े का एक दिन था मेरे लिए, मैं वेट कर रही थी कि मुझे इमरान खान की तरफ से कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए और आज वही हुआ। मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है। हमेशा की तरह यू टर्न के बादशाह इमरान खान एक बार फिर यू टर्न लिया है और हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश किया है और कहा है कि ये जो मुज़ाकरात है ये मशरूत मुज़ाकरात होगा। आप इलेक्शन का डेट हमें दे दिए, आपके साथ बैठने के तैयार हैं। अच्छा, अब आते हैं कि ये जो यू टर्न लिया गया है, आपको याद होगा कि हमेशा इमरान खान कहता है कि इन चोरों को, डाकुओं के साथ मैं नहीं बैठूंगा क्योंकि ये लोग चोर है और इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं मैं। अच्छा, इस तरह का यू टर्न इमरान खान ने काफ़ी सालों से लिया हुआ है, 4 साल हुकूमत के भी और अभी पिछली 7 महीना जो होने वाला है उससे भी रोज़ाना की बुनियाद पे यू टर्न। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ख़ुद फैसला भी करता है और ख़ुद यू टर्न भी लेता है। अभी आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते को जब इसका एक नाकाम मजबूरी का जो जलसा हुआ था रावलपिंडी में, उसके बाद उसने इस्लामाबाद की तरफ जाना था, जो कहता था कि 20 लाख लोग आएंगे और हम इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे और ये होगा धरना। अच्छा, वो धरना तो नहीं हो सका, लेकिन वो जो 20 लाख का जो मजबूरी का जो जलसा था वो 50,000 के करीब मजबूरी का जलसा बन गया। उसके बाद जब उसने देखा कि लोग नहीं आ रहे हैं, जलसों में तो आ रहे हैं लेकिन जो इसने कहा था कि हम धरना देंगे उसमें तो लोग नहीं आते, उसने फ़ौरन यू टर्न ले लिया और उसने कहा कि हम सूबाई असम्बलियाँ तोड़ देंगे। जो उसके पास 2 सूबाई असम्बली है, एक पंजाब का और दूसरा जो खैबर पख्तूनख्वा का। और उसके बाद उसने कहा कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम फैसला करेंगे और असम्बली तोड़ देंगे। अच्छा, मज़े की बात ये भी है कि 1 हफ्ते से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान क्या करेगा। और ये जो कहता था कि मैं असम्बली तोड़ दूँगा, ये हुकूमत पहले कहता था कि हम तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे और वज़ीर आला पंजाब को भी कहेंगे कि तुम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लो। लेकिन उसके बाद जब हुकूमत ने आहिस्ता आहिस्ता उसने भी ये बोलना बंद कर दिया। उसने कहा ठीक है, अगर इमरान खान चाहता है कि असम्बलियाँ तोड़ दे तो हम इलेक्शन पे जाने के तैयार है। अभी आपको याद होगा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इमरान खान जो है ना हर चीज़ को टेस्ट करता है, ये देखता है कि इसमें कितना मार्जिन है। जब उसने देखा कि हुकूमत की तरफ से कोई पॉजिटिव मूवमेंट नहीं आ रहा है और हुकूमत को जो प्रेशराइज कर रहा था वो उस प्रेशर के अंदर नहीं आते हैं, तो अभी इसने सोचा कि अब ये क्या करूं, दोबारा यू टर्न ले लूं। क्योंकि ये कहता है ना कि यू टर्न जो है ना बड़े बड़े लीडरों का ये कि नेचर होता है। तो मैं भी बहुत बड़ा लीडर हूँ, जो 20 लाख में कहता था मैं 50,000 लेकर आया। तो यू टर्न लेना तो मेरा आदत है, ये मेरा नेचर बन गया है, तो यू टर्न ले लेता हूँ और हुकूमत को कहता हूँ कि आ जाओ मेरे साथ मुज़ाकरात करो। अच्छा, मुज़ाकरात किसको करना चाहिए था? हुकूमत को करना चाहिए था, इमरान खान को ऑफ़र कि इमरान खान आ जाए, आप असम्बली मत तोड़े, हम आपके साथ बैठने के तैयार हैं। लेकिन उल्टा पड़ गया और इमरान खान ने आज जो अभी हमारे सुबह का है, जो मैं भी न्यूज़ देख रही थी और उसमें कहा कि आओ बैठें और बातचीत करें, मशरूत बातचीत और मुज़ाकरात और इलेक्शन का डेट दे दें। और इस इमरान खान के जवाब में मरियम औरंगज़ेब जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उसने कहा कि एक ट्वीट किया है, उसने से कहा कि इलेक्शन अक्टूबर 2023 को होगा। और दूसरी बात यह है कि अभी कहता है कि मैं इलेक्शन की तरफ इसलिए नहीं जाना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ और असम्बली इसलिए नहीं छोड़ना चाहता कि पाकिस्तान के मफाद में नहीं है जो 66% इलेक्शन होगा और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम आ जाए। भाई, कौन कहता है कि अदम इस्तेहकाम?
عمران خان کے زبان سے عدم استحکام اچھا نہیں لگتا. تم تو 6 مہینے سے پاکستان کو عدم استحکام پہ لانا چاہتے ہو. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ جب بھی عمران خان یو ٹرن لیتا ہے، مجھے ان کے جو دوسرا رہنما ہیں فوراً بیچارے آ کے پھر عمران خان کے اس یو ٹرن میں وضاحت دینا شروع کر دیتے ہیں. ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں جیسے لعنت برستا ہے، اور وہ مجبوری کے ساتھ عمران خان کے جو بیانیہ ہوتا ہے، جو اس کے یو ٹرن ہوتا ہے، آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وضاحتیں شروع کر دیتے ہیں کہ عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا، اس طرح عمران خان نے نہیں کہا تھا. آج صبح عمران خان کے اس بیانیے کے بعد کے مذاکرات کے کرنے کے بعد حکومت کے پیشکش، تو فواد چودھری نے آج ایک میڈیا کے ساتھ بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم اس لیے نہیں جانا چاہتے سمیت توڑنے کے لیے کہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، پاکستان کا حالات بہت خراب ہے، معاشی استحکام نہیں ہے. ہمارے دوست ممالک جو ہے، اب یہ دیکھیں کہ یہ اس کی بات سن لی ذرا. ہمارے دوست ممالک سعودی عرب اور چین اور جو دوسرے ہمارے ہمسایہ ہیں نا، وہ ایران ہے، اور وہ پریشان ہے کہ اگر ہم کسی بڑے پروجیکٹ کے پہ سائن کریں تو کس کے ساتھ سائن کریں، کیونکہ اس حکومت کو پتہ نہیں چلتا کہ آج ہوگا کل ہوگا. سعودی عرب کی بات کر رہے ہو، جو عمران خان نے محمد بن سلمان کا جو تحفہ تھا، مہنگا ترین تحفہ دنیا کا، اس کو بیچا، وہ والا سعودی عرب. چین جو گوادر بننا چاہ رہا ہے، دنیا کے سب سے بڑا کوریڈور، جو چین کو تم لوگوں نے کیا کے دکھایا، وہ والا چین دوست. یہ جو پاکستان کے عدم استحکام اور پاکستان کے معاشی حالات اور سیکیورٹی مسئلے، یہ تمہارے منہ سے، پی ٹی آئی والوں کے منہ سے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ تم لوگوں نے سارے 3 سال میں ان جو آپ بتا رہے ہو نا، کسی بھی ایک نقطے پہ تم لوگوں نے کام نہیں کیا. سعودی عرب کو تم لوگوں نے ناراض کر دیا، چین کو ناراض کر دیا، اور دوسرے جو ہمارے دوست ہیں ترکی کے ساتھ کیا کیا. جو ترکی نے ایک کمپنی لاہور کے جو ہمارے جو صفائی کرنے والے کمپنی کو دیا تھا، ان لوگوں کو بزدار کی حکومت نے ان کو نکال دیا. تو کون سا دوست ممالک کی بات کر رہے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی حالات ہمارے دوست ممالک کے ساتھ یہ جو شہباز حکومت ہے، یہ بہتر ہے آپ کے 4 سالہ حکومت کے دور سے. اور یہ جو آپ کہتے تھے نا کہ 24 کلومیٹر دور کا یہ حکومت، اب یہ 24 کلومیٹر دوری کی یہ حکومت، یہ اپنی بات پہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر الیکشن اسمبلیت تحلیل کرنا ہے تو کر لو، ہم الیکشن پہ جائیں گے. اب یہ دیکھیں کمزوری کس پہ ہے. وہ حکومت جو 24 کلومیٹر دور ہے، اور آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا پورا پاکستان میں ہمارے ساتھ لوگ ہیں، اور یہ 24 کلومیٹر حکومت ابھی بات پہ قائم ہے. اور جتنے عمران خان نے 7 مہینے میں اس 24 کلومیٹر حکومت کو پریشرائز کیا اور پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کیا، سب ناکام ہو گیا، کیونکہ ان کی نیت خراب ہے. انہوں نے پاکستان کے بارے میں نہیں سوچنا. عمران خان نے صرف اپنی کرسی کو دوبارہ لانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، پاکستان کے بچانے کے لیے نہیں ہے. اگر ہوتا تو سارے 3 سال جو تم لوگوں نے حکومت کیا، جو ابھی باتیں ہمیں بتا رہے ہو نا، مہنگائی، ڈالر، پیٹرول، دوست ممالک، سیکیورٹی مسئلے، یہ سارا تمہاری حکومت میں تم لوگوں نے ایک آنے کا کام نہیں کیا. اور ابھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ تاکہ تم لوگ یہ ثابت کرو کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں، تم تحریل اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ پاکستان کے عدم استحکام کے لیے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کون بات کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی والے پاکستان کے استحکام چاہتے. یہی پی ٹی آئی جو کہتے تھے کہ پاکستان دیوالی میں جائے گا سری لنکا کی طرح. ہمیشہ انسان کو اچھی باتیں کرنا چاہیے، اگر منہ اچھا نہیں ہے کم از کم بات تو اچھا کرنا چاہیے. یہی فواد چودھری، یہی جو دوسرے کے رہنما ہیں، یہ حبیب فاروق حبیب اور یہ اسد عمر، جو بھی ہے، کم از کم منہ اچھے نہیں. صبح صبح تم لوگ کے بد شکل منہ مجھے دیکھنا پڑے گا، باتیں تو اچھا کرو. اور بیچاری برا طرح چہرے آتے ہیں اور عمران خان کی باتوں کی وضاحت کرتے ہیں اور وہ ایکسپلین کرتے ہیں ہمیں کہ ہمیں یہ کرنا، ہمیں یہ کرنا ہے. اور آپ کو ایک بتا دوں میرے دوستوں کہ عمران خان، مجھے لگتا ہے جس طرح کی آدمی روزانہ کی بنیاد پہ یو ٹرن لیتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو اس کے پاس جو صوبائی حکومت ہے یہ تحلیل کرے گا. اور یہ کیا کرے گا؟ یہ جائے گا ابھی جو اس وقت کا جو اسمبلی ادھر جا کے بیٹھ جائے گا.
میں تو نہیں کہتے کہ میں ولی ہوں اور مجھے سب کچھ پتہ ہے. میں نے آپ کو کہا کہ میں پولیٹیشین تو نہیں ہوں, لیکن جس طرح کہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کو پہچان لیا ہے روزانے کی بنیاد پہ, پی ٹی آئی والوں کو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ عمران خان اسی اسمبلی میں جا کے بیٹھے گا ایز اپوزیشن لیڈر. اور جیسے کہ مریم مورز نے کہا کہ الیکشن کا ڈیٹ اکتوبر 2023. یہ دیکھیں یہ حالت ہے عمران خان کا. وہ ہر قیمت پہ, ابھی دیکھو جو کہتا تھا نا کہ چھوڑ دو کو سب نہیں بیٹھوں گا, اس سے بہتر میں مر جاؤں. اسی طرح اس نے کہا تھا کہ ورلڈ بینک میں نہیں جاؤں گا, اگر جاؤں گا تو مر جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. ہم تو نہیں چاہتے خودکشی کرنا, یہ تو عمران خان سب کچھ کہتا ہے. ظاہری بات ہے ہم مسلمان الحمدللہ خودکشی حرام ہے, لیکن عمران خان کا کوئی دین ایمان تو ہے نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہر بات پہ یو ٹرن نہیں لیتا. مرد کو بھی کوئی زبان ہوتا ہے نا, اور مجھے پتا تھا کہ ایسے ہی ہوگا, اس لیے میں نے ایک دن وقفے کے ساتھ میں نے کہا کہ چلو مجھے ایک بریکنگ نیوز آئے گا تو میں ایک دن وقفہ کروں گی اور عمران خان کو ویٹ کروں گی کہ یہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت یہ تو یو ٹرن لے گا. اور وہی ہوا, جس نے کہا کبھی حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں گے مشروط مذاکرات. تو رانا ثناءاللہ تو کہا کہ مشروط مذاکرات کا جو ہوتا ہے نا وہ بیٹھنا پڑتا ہے, اور الیکشن کا ڈیٹ ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے. اور کون سا الیکشن کا ڈیٹ چاہتے ہو؟ یہ بیٹھ جائیں گے, واپس آئیں گے, کیونکہ کوئی چوائس نہیں ہے. کہتا ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ جو کہتا تھا کہ پرویز الہی پنجاب کے سب سے بڑا ڈاکو, آج کہہ رہا تھا کہ وہ بھی قافلی بھی ہمارے ساتھ ہے. اور مونس الہی کل بتا رہا تھا کہ میرا جان بھی عمران خان کے لیے حاضر ہے. وہ مونس الہی جو بڑا باغدور کرتا تھا 4 سالہ حکومت پی ٹی آئی میں کہ مجھے کوئی وزارت ملے, میں وزیر بن جاؤں, لیکن وہ نہیں دینا چاہتے تھے عمران خان نے کہا تھا کہ اس کا جو نام ہے نا ایف آئی کے لسٹ میں ہے ایز اے کرپشن. ایک دفعہ سوال ہوا تھا مونس الہی کا کہ تم اتنا باغدار کر رہے ہو تو تمہیں منسٹری کے سیٹ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو کہتا تھا کہ شاید عمران خان کو میری شکل پسند نہیں ہے. باپ پنجاب کے سب سے بڑا ڈاکو اور بیٹے کا شکل پسند نہیں تھا. اور آج باپ جو ہے نا عمران خان کو کہتا ہے کہ جو تم کہو گے میں وہی کروں گا, میں تمہارے ساتھ ہوں. اور بیٹا کہتا ہے کہ میں جو ہوں اپنی جان دے دوں گا عمران خان کے لیے. یہ ہے منافقت کا تولہ. اور مجھے تو یقین ہے یہی اس طرح ہے یہ لوگ. ابھی دیکھیں کہ آگے آگے کیا بریکنگ نیوز آئے گا. اور آپ یاد رکھیں کہ زیادہ میں وہ مبالغے کی کوشش نہیں کروں گی, لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ واپس آئیں گے, اسمبلی میں بیٹھ جائیں گے اسی منہ پہ. اور پھر ان کے جو ان کے جو رہنماؤں ہیں نا پر آ کے میڈیا میں پھر وضاحتیں دیں گے عمران خان کی یوٹرن پہ. تو دوستو آج میں نے تھوڑا سا جلدی یہ ویڈیو اس لیے بنا لیا کہ میں بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ یہ جو یو ٹرن آ گیا ہے عمران خان کا, یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں. آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں, اور اپنی کمنٹس کو مجھے آگاہ کر دیجیے گا. اگلی جو بریکنگ نیوز ہوگا وہ آپ انتظار کیجیے گا, اور میں آپ کے سامنے آ جاؤں گی. اللہ آپ کو صحیح سلامتی دے, اور آپ اپنی گھروں میں خوش رہے, آباد رہے. پاکستان زندہ باد.